السلام علیکم۔ بعد ازادیہ تسلیمات۔ امید ہے کہ مزاج گرامی مائع اہل ویال بخیریت سے ہوں گے۔ جس وقت حالات جامعۃ العلوم اسلامیہ فریدیہ کے شہید کرنے کے کوشادہ ہوئے، اس وقت جامعہ فریدیہ اور جامعہ سیدہ حفصہ رضی اللہ اور ان کی شاخوں میں 9,000 سے زائد طلبہ و طالبات دینی علوم سے آراستہ ہو رہے تھے۔ اساتذہ اور استانیہ کی تعداد 375 کے قریب تھی۔ مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے 150 کے قریب دیگر عملہ تھا۔ یہ وہ گلشن رسول جن کی فضائیں رات دن قال اللہ قال رسول کی صداؤں سے گونجتی تھیں۔ اللہ اکبر صبح تہجد کے وقت سے لے کر رات کے 10-11 بجے تک 1200 سے زائد بچے اور بچیاں تو صرف قرآن مجید حفظ کرتے تھے۔ اللہ کبیرہ، یہ بات بھی آپ کے علم میں رہے کہ جامعہ فریدیہ میں طلباء کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے طلباء کے رہائش کے لیے جامعہ کے کھلے میدان میں 80 خیمے لگائے گئے تھے۔ طلباء کمروں میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کھلے برآمدوں میں سونے پر مجبور تھے۔ جامعہ اور اس کی شاخوں کا ماہانہ خرچ 40 لاکھ سے تجاوز کر چکا تھا۔ واضح رہے، طلباء و طالبات سے اس وقت کوئی فیس نہیں لی جاتی تھی، بلکہ توکل علی اللہ کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ اس وقت جامعہ کا کوئی سفیر نہیں تھا۔ اس وقت جامعہ فریدیہ اور جامعہ حفصہ سیدہ 50 لاکھ سے زائد کے مقروض تھے۔ مولانا محمد عبدالعزیز مہتمام تھے۔ انہی مدارس میں جامعۃ العلوم اسلامیہ فریدیہ اور جامعہ سیدہ حفصہ بھی تھے، جو حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید کی نشانیوں میں سے تھیں۔ جس وقت مدارس کو ختم کرنے کی سازش مضبوط ہو گئی، اس کی آواز گونجنے لگی، گولیاں کی بوچھاڑ سینے چیرتی ہوئی، اللہ کی مقدس کتاب کی توہین کرتی ہوئی افواہیں اڑنے لگیں۔ کتاب قرآن مجید کے پرزے اس وقت کے اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے ایک مضبوط دل انسان کی ضرورت تھی کہ ہم آزاد وطن پاکستانی ہیں، صرف خیالی طور پر، جسمانی طور پر جکڑے ہوئے ہیں، قید ہیں۔ اطاعت کی رسی پکڑو، انصاف اللہ کی طرف سے ملے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات، وقت کے حاکم کا حکم مانو، چاہے وہ بددین ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں پر آپ کی عزت آبرو کا سوال آئے، ڈٹ جاؤ، کٹ مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ دین کو سیکھتے سکھاتے جو اللہ کی راہ میں مر جائے، شہادت کا درجہ 2 میں۔ کیونکہ خادم سب برابر ہے، چاہے اس میں کوئی غریب ہو، چاہے اس میں کوئی رئیس کیوں نہ ہو۔ الناس من جہات تمام تالے اکفاء ابوہم آدم حوا، یعنی آدمی سب برابر ہیں، کیونکہ ان کی ماں حضرت حوا ہیں، ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر برائی کا کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم اٹھایا گیا 3 شخصوں سے۔ پہلا شخص سونے والا جب تک وہ جاگ نہ جائے، دوسرا بچہ جب تک وہ جوان اور بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا بے عقل جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے۔ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں۔
مشکات شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے نمازی مرد اور نمازی عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو حمامہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک غلام عنایت فرمایا کہ علی اس غلام کو نہ مارنا، مجھ کو اللہ کی طرف نماز پڑھنے والوں کی ممانعت آئی ہے، میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا۔ مشکات شریف کی روایت ہے۔ صرف حدیث کی روشنی میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس بچے کو زندہ درگور کر دیا گیا دریافت فرمائیں گے کہ تو کس گناہ کے جرم میں قتل کیا گیا۔ حدیث سے معلوم ہو کہ برتھ کنٹرول کرنے والے حقیقتاً اس رسم کو جاری کر رہے ہیں جو زمانہ جاہلیت کے دور عرب میں جاری تھا، جس میں قرآن و حدیث میں سختی سے ممانعت آئی۔ وہ تو صرف لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیتے، لیکن برتھ کنٹرول کے عامی اور عمل، اس کی دوائیں دینے والے ڈاکٹر حکیم، اس دوائیں تیار کرنے والے دوا ساز، اس کے متعلق کتابیں لکھنے والے حضرات سب گناہ گار۔ دلی کے ایک دوا خانہ نے برتھ کنٹرول کی کتاب لکھی، اس کو ہر مسلمان جلا دے، ہرگز نہ خریدے، نہ اس کو اپنے پاس رکھے۔ یہ نظریہ بھی یورپ سے نکلا۔ بدقسمتی سے مسلمان اس پر عامل ہو جا رہے ہیں۔ اب ہندوستان میں یہ منحوس رواج یقیناً قابل لعنت ہے۔ اس سے اسلامی نسل ختم ہو جانے یا کم ہو جانے کا یقیناً احتمال اور تشبیہ بالکفار ہے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ امت مسلمہ جو اس وقت ہر طرف پریشانیوں میں گر چکی، اس کی کامیابی اور پوری دنیا میں اسلام کے غلبہ کے لیے راتوں کو اٹھ کر خوب دعائیں مانگیں۔ والسلام بندہ ناچیز۔